وہ اس اندھیرے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ مرے ہوئے حشرات اور ڈسٹ کی ملی جلی بدبو اس کے نتنوں سے اس کے حلق کے اندر تک جا رہی تھی۔ متواتر آنے والی کھانسی کی وجہ سے اس کو سانس لینے میں مشکل آ رہی تھی۔ وہ بار بار کھانسے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اس کے چہرے پر تھپڑ کے نشان تھے جو اسے ملک داور نے مارے تھے، اس وجہ سے کہ وہ اسے انجانے میں تھپڑ مار چکی تھی اور اس کی اتنی بڑی سزا دے گا اسے اس بارے میں علم نہیں تھا۔ لمحے لمحے میں اس کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ کھانسی کی وجہ سے اسے سانس لینے میں بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دمے کی مریض تھی۔ وہ کھانستے کھانستے اٹھی اور سست روی سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، اس وجہ سے اسے دیواریں بھی دکھائی دے رہی تھیں اور دروازہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتے ہوئے جلدی سے دروازے تک پہنچی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجانے لگی۔ اس سے پہلے بھی یہ وہ حرکت کر چکی تھی۔ دروازہ کھولو ملک داور، دروازہ کھولو، خدا کے لیے میرا سانس گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گی، دروازہ کھولو۔ وہ بار بار یہی چلا رہی تھی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ 10 منٹ بعد دروازہ کھلا تو اس کی سانس میں سانس آئی تھی۔ باہر کی تازہ ہوا کمرے میں داخل ہوئی تو اسے کھانسی میں کچھ راحت ملی اور سانس لینے میں آسانی ہوئی۔ میں مر جاؤں گی ملک داور، کوئی کسی انسان کے ساتھ ایسا بھی کیسے کر سکتا ہے جیسا تم کر رہے ہو؟ کوئی کسی جانور کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتا جس طرح تم میرے ساتھ کر رہے ہو۔ ایک تو مجھے تم نے اغوا کر لیا، اوپر سے زبردستی تم نے میرے سے نکاح کر لیا، اور اب مجھے یہاں اس اندھیرے کمرے میں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے دمے کی بیماری ہے، ڈسٹ کی وجہ سے مجھے کھانسی ہونے لگتی ہے اور میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا داور ملک۔ وہ اس پر پھٹ پڑی تھی۔ سامنے کھڑا ملک داور اس کے غصے پر مزید غصے میں آ چکا تھا۔ وہ جو غصے سے اسے انگلی دکھاتے ہی اسے کہہ رہی تھی، اسی پر اس نے گھما کر ایک الٹے ہاتھ کی تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی نیچے جا گری۔ ساتھ پڑے کباڑ کے سامان میں پڑے ہوئے راڑ سے اس کا سر لگا تو اس کے سر سے خون بہنے لگا، لیکن ملک داور کو اس پر بالکل بھی رحم نہ آیا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے ایک بار پھر سے اٹھی۔ کھانسی سے اس کی سانسیں ابھی تک بے ترتیب تھیں۔ وہ مرنے کو ہو چکی تھی، لیکن اس انسان کے سامنے اپنی عزت اسے اس سب سے کہیں بڑھ کر تھی۔ ملک داور، خدا کے لیے کچھ تو رحم کھا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑ جائے۔ وہ ایک بار پھر سے چلائی تھی۔ اسے اب مزید اس کمرے میں نہیں رہا جاتا تھا۔ جو ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اندر روشنی آئی اور روشنی میں وہ دیکھ سکتی تھی کہ اندر کتنا کباڑ مچا ہوا تھا اور کتنی ڈسٹ تھی۔ اس کے سارے کپڑے بھی مٹی سے خراب ہو چکے تھے۔ اس کی کھانسنے میں شدت آ گئی۔ وہ غضبناک تیور لیے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ زیادہ تمہیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اہمیت وہی ہے جو تمہیں یہاں پر مل رہی ہے۔ داور ملک پر جب کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی سزا وہ بھگت کر رہتا ہے، اور تمہیں بھی اب یہی سزا بھگتنی ہوگی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اسے انگلی دکھاتا ہوا آنکھوں میں آنکھیں ڈالے خیز و غضب کی تصویر بنے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور اپنی کھانسی کو مسلسل روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ساری ڈسٹ اس کے گلے میں سرایت کر گیا ہو۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ بے حال ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے وہیں پر بے یار و مددگار چھوڑتا ہوا باہر چلا آیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ صبح ہو چکی تھی اور اب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ بند کیا پیچھے سے ایک بار پھر سے وہ پوری قوت سے چلائی تھی، ملک داور تم دیکھنا، میں تمہاری عزت خاک میں ملا کر رہوں گی۔ یہ جو تمہارا غرور ہے، تمہارا تکبر ہے اور تمہاری انا ہے نا، یہ سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ اب میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ نوال پوری قوت سے چلائی تھی، لیکن وہ ایک طنزیہ ہنسی ہنس کر اس دروازے کو مڑ کر دیکھتا ہوا واپس اپنے کام کی طرف چلا گیا، جبکہ نوال ایک بار پھر سے اسی اندھیرے کمرے میں اسی ڈسٹ کے ساتھ کھانستی چلی جا رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر ان سبھی چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ڈھونڈ رہی تھی۔ سارے کباڑ کو دیکھ کر وہ ہاتھ مار رہی تھی، کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جلد ہی ایک ٹوٹا ہوا شیشہ اس کے ہاتھ لگ جائے۔ وہ جو سامان کو الٹ پلٹ رہی تھی ویسے ویسے ڈسٹ اڑ کر اس کی نتنوں سے اس کے حلق تک جاتی اور مزید کھانسی کا باعث بن رہی تھی، لیکن اسے اب کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ یہاں ایک بوند پانی بھی اسے میسر نہیں تھا، اس سے بہتر تھا کہ وہ مر ہی جاتی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اب صرف عمل چاہتی تھی۔ اگلے ہی پل اس کی تھوڑی سی کھانسی تھمی اور اس کے ہاتھ میں ایک نوکیلی چیز لگ چکی تھی۔ وہ لے کر روشن دان کی تھوڑی سی روشنی میں آئی جہاں پر ہلکی ہلکی سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔
خانسی اب بھی اسے بےحال کیے ہوئے تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھ کے سامنے کی اور پھر دھندلاتے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وہ نوکیلی چیز تھی جو ایک شیشے کا ٹکڑا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور پھر ایک جھٹکے سے اس نے اپنی کلائی پر پھیر لیا۔ اگلے ہی لمحے خون کی دھار بہتی ہوئی زمین پر جا گری۔ شیشے کا وہ ٹکڑا خون آلود ہو چکا تھا۔ درد سے وہ چلائی تھی، لیکن بس اب یہ درد تھوڑی دیر کے لیے تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھانے لگا۔ جہاں وہ کھڑی تھی وہیں گر گئی۔ اس کی سانسیں ویسے ہی اکھڑنے لگی تھیں اور اب تو مزید جیسے کمزوری اس پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ کلائی سے خون بہتا چلا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرش خون سے رنگنے لگا۔ اس کی رنگت پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے اچانک ہی اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ وہ پیچھے مڑا۔ اس کے چہرے پر لکھی ہے بے قراری اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ وہ بہت پریشان ہے۔ پیچھے ڈاکٹر کھڑا اسے مخاطب کر رہا تھا۔ دیکھیے مسٹر شیر، ابراہیم سکندر کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ انہیں ہوش آ چکا ہے اور وہ اس وقت آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ پلیز ان سے مل لیجیے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر رکا نہیں تھا بلکہ چلا گیا تھا۔ شیر یہ سب سننے کے بعد جلدی سے اندر بڑھا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر سوئے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر ماسک لگا تھا، آکسیجن ماسک، لیکن وہ ہوش میں تھے۔ وہ اندر بڑھا تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر انہوں نے جلدی سے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس آنے کا کہا۔ وہ اس کے پاس گیا۔ انہوں نے اپنا آکسیجن ماسک نیچے کیا اور پھر کہنے لگا، بیٹا، میرب کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ میرا اب وقت کا پتہ نہیں ہے، میں کب چل بسوں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ تمہاری آنٹی بھی بہت پریشان ہے، لیکن بیٹا اس وقت مجھے تم سے یہ بات کہنی ہے کہ تم میرے بعد اپنی آنٹی اور میرب کا خیال رکھنا اور میرے کافی نگرانی میں کسی اچھی جگہ پر رشتہ کرانا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری میرب کو کوئی دکھ پہنچے۔ وہ اس کی بات سنتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ معلوم نہیں اس نے ٹھیک کیا یا غلط، لیکن وہ بس اپنے اندازے کے مطابق اپنا فیصلہ سنانے والا تھا۔ دیکھیں انکل، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کے کہنے سے پہلے ہی ان دونوں کا خیال رکھوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ میرب کو میں کسی اور کے حوالے کیوں کروں؟ میں خود ہی میرب سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم سکندر نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکے تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ان کے پاس بیٹھا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر ان کے لیے عزت و تعظیم لکھی دکھائی دیتی تھی۔ انہیں بے اختیار اس پر پیار آیا تھا۔ تو پھر بیٹا ایسا کرو کہ ابھی کے ابھی قاضی اور گواہان کا انتظام کر لو، تاکہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہی تم دونوں کا نکاح کر کے جاؤں۔ میری وراثت میں وہ میری ہی ولدیت میں کسی اور کی ہو جائے۔ ویسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہی نکاح ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹا میری آخری خواہش پوری کر لو۔ ان کی اس بات پر نہ جانے کیوں شیر کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ شیر نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے انہیں دلاسا دیا اور پھر قاضی اور گواہان کا انتظام کرنے کے لیے باہر چلا گیا، جبکہ قدسیہ کو اس نے ان کے پاس بھیج دیا تھا۔ ابراہیم قدسیہ کو اس بارے میں سب کچھ بتا چکے تھے۔ میرب کو بھی اب اس سب پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ چنانچہ اگلے ہی گھنٹے میں ان دونوں کی نکاح کی تقریب ہسپتال میں ہی رکھی گئی تھی، اور یہ وہ پہلی شادی تھی جس میں ڈاکٹر اور نرسز نے شرکت کی تھی۔ ہسپتال سے یوں کہ دلہن بن کے نکلنے والی پہلی لڑکی میرب تھی۔ اپنے باپ کی خواہش کے آگے اسے اور کیا چاہیے تھا؟ دوسرا شیر جیسے انسان کی بیوی بننا آخر کس لڑکی کا خواب نہیں ہوگا۔ قاضی اور گواہان کے بعد ان دونوں کا نکاح کیا گیا اور پھر سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لیکن جیسے ہی قاضی اور گواہان اپنے اپنے راستے پر چلے، تب بھی ابراہیم سکندر کی حالت خراب ہونے لگی۔ ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ یہاں پر موجود میرب، قدسیہ اور شیر تینوں کے چہرے اتر سے گئے تھے۔ ان تینوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ تینوں بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کو بلانے گئے۔ ڈاکٹر جلدی سے آئے اور انہیں کمرے سے باہر نکال دیا اور اس کا علاج کرنے لگے، لیکن 15 منٹ بعد ہی جب ڈاکٹر باہر نکلے تو ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور کندھے ڈھلکے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ دیکھیے ان کا علاج کیجیے۔ انہیں کیا ہوا ہے مجھے بتائیے۔ قدسیہ بیگم بے صبروں کی طرح آگے بڑھتے ہوئے ڈاکٹر کو دبوچتے ہوئے کہنے لگی۔ ڈاکٹر نے اگلے لمحے اپنا سر جھکا کر کہا، ہمیں معاف کر دیجیے، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ ان کا آخری وقت ہی یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر دے اور مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ اب آپ اسے لے کر جا سکتے ہیں اور ان کی آخری رسومات ادا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ ان تینوں کی زندگی ہلا گیا تھا۔ قدسیہ بیگم تو جیسے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھیں۔
جبکہ کوریڈور میں پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھی میرب یوں لگتا تھا جیسے اس کے ہاتھ سے کسی نے کچھ چھین لیا ہو۔ ابھی ابھی تو اسی کی نگرانی میں اس کا نکاح ہوا تھا، اور ابھی ابھی وہ چل بسا تھا، وہی شخص جو اس کی زندگی کا سب سے اہم ترین شخص تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا باپ تھا۔ شیر خود بھی اس واقعے سے کافی ڈر چکا تھا، اس کا دل بھی کام گیا تھا، لیکن اسے ان دونوں خواتین کا خیال آ رہا تھا جن کی ذمہ داری مرحوم اس پر چھوڑ گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بمشکل صاف کیا اور پھر ان دونوں کو تسلی دینے کے لیے ان دونوں کی جانب بڑھا۔ اب اسے ہی ان دونوں کا خیال رکھنا تھا، اور اسے ابراہیم کی تکفین و تدفین کے بارے میں تمام انتظامات کرنے تھے۔ اس لیے اسے دل کو مضبوط کرنا تھا، اور وہ یہ کر رہا تھا۔ وہ دونوں کو ساتھ لیے ابراہیم سکندر کی میت کو ساتھ لیے گھر واپس چلا گیا۔ وہ آڈیو بیک وقت 3 کمپیوٹر پر چل رہی تھی۔ ہادی اپنے کانوں میں ایئر فون لگائے اس آڈیو کو سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈاکٹرز کے درمیان ایک تکرار جاری تھی جس میں وہ لوگ ایک خاص موضوع پر بات کر رہے تھے۔ سرگوشیاں کافی چھوٹی آواز میں تھیں، اس لیے اسے سپیکر فل آواز پر رکھنا پڑا، اور وہ بڑے ہی غور سے اس چیز کو سن رہا تھا۔ دیکھو، روم نمبر 102 میں اس وقت ایک مریض ہے، اسے گردے کا درد ہے۔ اس کے گھر والوں سے کہو کہ اس کا گردہ مکمل طور پر خراب ہو چکا ہے اور اس کا گردہ نکالنا پڑے گا۔ اب اس کے گھر والوں کے اس چیز کے بارے میں کیا علم کہ گردہ خراب ہو چکا ہے یا پھر ہلکا سا انفیکشن ہے؟ ہمیں تو بس کام سے مطلب ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو پھر ہماری نوکریاں جا سکتی ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ آڈیو میں ایک انسان کی آواز ابھری تھی، وہ بڑے رازدانہ طریقے سے کسی کو یہ سب کہہ رہا تھا۔ ایک نسوانی آواز ایک بار پھر سے اس کے کانوں کو چھوا تھا۔ لیکن سر، ہم لوگ کب تک یہ کام کرتے رہیں گے؟ ایسا تو ہم لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اور اگر کسی کو اس چیز کے بارے میں علم ہو گیا، ذرا سا بھی بھنک پڑ گئی، تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم سب کی نوکریاں چلی جائیں گی، ہماری ساکھ پر آ جائے گی، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں کسی اسپتال میں بھی نوکری نہیں دی جائے گی۔ تو پھر ہم کس طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں؟ سر، آپ کو جلدی کریں، عورت نے جیسے بڑی الجھن میں پڑتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، اب یہ کام غلط ہے یا صحیح، ہمیں اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بس یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں پیسہ مل رہا ہے، اور اگر ہمیں یہاں سے پیسہ نہ ملے تو ہم اپنے لوگوں کو تنخواہیں کس چیز پر دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی تک تو کسی کو پتہ نہیں چل سکا اور آگے بھی نہیں چلے گا، اس لیے تو محتاط رہو، اور اگر ایسا کچھ بھی ہوا بھی تو بس ہمیں سب سے بچا لیں گے، ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار پھر سے وہ مردانہ آواز گونجی تھی، اور اس مردانہ آواز کے گونجنے کے بعد ایک اور آواز آڈیو میں چلنے لگی تھی۔ یہ بھی کوئی اور مردانہ آواز تھی۔ سر، ہم تو دعا کریں گے کہ ایسا کچھ نہ ہو، اور نہ اس چیز کے بارے میں کسی کا علم ہو۔ اسی کی وجہ سے تو ہمارے گھر چل رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہمارا اسپتال بھی اسی وجہ سے ہی چل رہا ہے۔ ہمیں یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ آج ہی ایک اور پیشنٹ آیا ہے جس کا دل ایک بال خراب ہو چکا ہے، اور اس بال کو ایک بار پھر سے دوائیوں کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ ہمیں ایک دل بھی چاہیے، تو ہمیں وہ دل بھی دینا ہوگا۔ لیکن سر، اب آپ دیکھ لیں، گردہ نکالنے سے انسان بچ تو جائے گا، لیکن دل نکالنے سے کون بچے گا بھلا؟ تو پھر اس بات کا بھی ملبہ ہم پر ہی آئے گا۔ اس کے خاندان والوں کو یہ علم ہو گیا کہ مسئلہ دواؤں سے حل ہو سکتا ہے، لیکن آپریشن کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اس کے بعد بھی ہم نے اگر آپریشن کیا اور آپریشن میں شخص کی جان چلی گئی ہے تو پھر وہ لوگ ہمارا کیا حشر کریں گے؟ مردانہ آواز کے بعد ایک بار پھر سے ایک عورت کی آواز گونجی، یعنی کہ یہاں پر 4-5 افراد ایسے تھے جو کہ ایک ساتھ مل بیٹھ کر میٹنگ کر رہے تھے، یعنی یہاں پر غیر قانونی کام ہو رہا تھا، اور وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ خفیہ آڈیو ایک ایسے ادارے تک جا پہنچی ہے جہاں سے ان کا بچنا مشکل ہے۔ لیکن اس ساری آڈیو میں اس بات کا بالکل بھی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کروا کون رہا ہے۔ ڈاکٹرز کی میٹنگ میں ان کی باتوں سے بھی یہ لگ رہا تھا کہ کوئی ان سے زبردستی کام یہ کرواتا ہے، اور اگر وہ نہ کریں تو ان کی نوکریاں بھی جا سکتی ہیں۔ کوئی ایسا انسان ہے جو اس سب پر طاقت رکھتا ہے، لیکن وہ ہے کون؟ ہادی نے غور سے یہ آڈیو 3-4 دفعہ سنی اور پھر مائکرو فون نکال کر سائڈ پر رکھ دیا، اور بڑی بے چینی سے یہ سب کچھ سوچنے لگا۔ پھر کال اٹھا کر اس نے کسی کو کال ملائی، اور پھر یہ کچھ کہنے کے بعد ایک بار پھر سے اپنا فون رکھ دیا۔ وہ بہت جلدی اس نتیجے پر پہنچنے والا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کرنے والا ہے کون؟ کہیں یہ تو نہیں کہ اس کا خیال جس جانب جا رہا تھا وہی انسان تھا؟ اور اگر وہی انسان تھا تو وہ کامیابی کے بالکل قریب تھا، بالکل ایسے کہ وہ شخص کو کسی بھی وقت پکڑ سکتا تھا۔ بس اس کے ہاتھ میں اس کے خلاف آنے والے ثبوت ہی اسے شخص کی گریبان تک لے جا سکتے تھے،
اور وہ اسی انتظار میں تھا کہ جلد سے جلد اسے ثبوت مل جائے اور وہ شخص تک پہنچ جائے جو شخص یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ فی الحال اس نے یہ آڈیو اوپر کسی کو سینڈ کر دی تھی اور اب وہ اوپر سے آنے والے آرڈر کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آرڈر آنا تھا اس نے بس اپنے مطابق حکمت عملی اپنانی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ ایسا جلد سے جلد ہو جائے۔ اس کا صبر جواب دیتا جا رہا تھا۔ 5 دن بعد، بابا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ملک داور نے باپ کو فون کر کے کہا تو ملک فیضان چونک گئے۔ نہ جانے اب ان کے بیٹے نے کیا کانڈ کیا تھا۔ کیا کر دیا برخودار؟ اور تم اتنی حواس باختہ کیوں ہو؟ ملک فیضان نے حیران ہو کر بیٹے کو دیکھا جس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ابھی ابھی وہ فارم ہاؤس سے آیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے بھوت دیکھ لیا۔ کانپنا بند کرو، تمہارے باپ کے روب و دبدبے کی وجہ سے لوگ میرے سامنے اسی طرح کانپتے رہتے ہیں، اور یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ سب ملازمین دیکھ رہے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آئے۔ وہ بے جان سا ہو کر باپ کے ساتھ کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بابا یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، قسم لے لیں، یہ سب بہت اچانک ہوا تھا۔ وہ روتے ہوئے بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ ملک فیضان نے بیٹے کو کبھی اتنا خوفزدہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیران ہو گئے۔ وہ جو دوسروں کو ڈرا کر رکھتا تھا، آج کس چیز نے اسے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ بابا جان مجھے چھپا لیں، وہ لوگ مجھے پکڑ کر لے جائیں گے، وہ جانی انداز میں چیختے ہوئے باپ سے لپٹ گیا۔ ملک فیضان بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ کوئی 5 سال کا پاگل بچہ لگ رہا تھا جو باپ سے لپٹے جا رہا تھا۔ اس کی ماں اس کو پیدا کرتے ہی وفات پا چکی تھی، تب سے ملک فیضان نے ہی اسے پالا تھا۔ وہ اپنے باپ سے حد درجہ اٹیچ تھا۔ ابھی اس کو روتا ہوا دیکھ کر ملک فیضان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ رونا بند کرو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ غصہ ہوتے ہوئے بیٹے کو جھڑک کر رہ گئے۔ وہ روتے ہوئے دور ہوا اور آنکھیں صاف کرنے لگا۔ بابا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، میں نے اسے سزا دینے کے لیے اپنے فارم ہاؤس پہ اسٹور روم میں رکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ دمے کی مریض ہے۔ میں اسے استعمال کر کے پھینک دینا چاہتا تھا، پھر میں نے اسے اس کمرے میں بند کر دیا۔ جب 5 دن بعد واپس گیا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ مر چکی تھی اور ہر طرف خون پھیلا ہوا تھا۔ خون دیکھ کر مجھے چکر آئے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مالی مجھے اٹھا کر گاڑی تک لایا۔ ملک داور نے روتے ہوئے ساری تفصیل بتائی تو ملک فیضان نے سر پکڑ لیا۔ وہ کبھی بھی لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑتا تھا، آج کیسے اس نے ایک لڑکی کو نکاح میں لے لیا تھا اور پھر اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنا انتقام تو وہ پورا کر چکا تھا۔ ملک فیضان نے بیٹے کا سر گود میں رکھا اور سر دبانے لگا۔ شہریار جلدی سے داور کو کینیڈا بھیجنے کی تیاری کرو اور کوشش کرنا کل صبح کی فلائٹ مل جانی چاہیے، اور ہاں، اس لڑکی کی لاش کو بھی کہیں غائب کروا دو، گھر والوں کو ملنی نہیں چاہیے۔ کسی بھی CCTV فوٹیج میں دکھا دینا کہ لڑکی خود ہی نالے میں گری ہے یا اس نے خودکشی کی ہے۔ یہ معاملہ جلد از جلد دب جانا چاہیے۔ ملک داور نے حیران ہو کر باپ کو دیکھا اور آنکھیں موند کیا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ کوئی تمہارا بال بھی باقی نہیں کر سکتا کیونکہ تم ملک فیضان کے بیٹے ہو۔ اس پورے شہر پر تمہارے باپ کا راج چلتا ہے۔ ملک فیضان نے بیٹے کو ایک بار پھر سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ بابا جب سے میں نے اس کے ساتھ یہ سب کیا ہے مجھے نیند نہیں آتی، میں سو نہیں پاتا۔ وہ باپ کا قمیض زور سے پکڑتے ہوئے رونے لگا۔ وہ ان سب چیزوں سے اس لیے خوفزدہ ہو گیا تھا کیونکہ اس کی ماں کا بھی قتل ہوا تھا۔ تب اس 5 سالہ بچے نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خون دیکھ کر پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگتا تھا۔ اس کا اپنے اوپر کنٹرول نہ رہتا۔ میری جان، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی تمہارا باپ زندہ ہے۔ وہ ملک داور کو سر پر بوسہ دیتے ہوئے آنکھوں کے آنسو چھپانے لگے۔ ان کا بیٹا ایک مکمل انسان تھا، مگر اس طرح کے حالات میں وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کیے بنا نہ رہ سکتا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گھر سے باہر یہ بات نکلے کہ ان کے بیٹے کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ وہ روتے ہوئے صوفے کی پشت سے سر ٹکا گئے۔ ملک داور ابھی بھی کانپتے ہوئے باپ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا۔ جب وہ دونوں باپ بیٹا اکٹھے ہوتے تھے، کسی بھی ملازم کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے کمرے کا رخ کرے۔ حمید دورانی کے خاص آدمی کی تصویر بھیجو۔ شمشیر نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میسج ٹائپ کیا۔ فوراً ہونے والے بلو ٹک نے اس کے چہرے پر اطمینان بھر دیا تھا۔ موسم بہت خراب ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ اس نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ جلدی کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ شمشیر نے دوبارہ میسج ٹائپ کیا تو ہادی کی انگلیاں حرکت میں آئیں
اور اس نے جو تصویر بھیجی اس نے شمشیر شاہ کو پریشان کر دیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایک معصوم لڑکی کا اتنے بڑے گینگ کے پیچھے ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ حمید درانی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا جو تم نے مجھے یہاں بلایا؟ وہ لفظوں کو سختی سے ادا کرتے ہوئے حمید درانی کو دیکھنے لگی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ مانا کہ تم میرے خاص آدمیوں میں سے ایک ہو، مگر تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم مجھے سے اس طریقے سے بات کرو۔ وہ خباثت سے اسے سر سے پیر تک گھورتے ہوئے بولا تو وہ غصے سے اسے گھور کر رہے گی۔ ویسے آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، جی تو چاہ رہا ہے تمہیں یہیں روک لوں۔ وہ اپنے لہجے میں زہر گھولتا ہوا گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ شمائل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دورانی، تمہارے سر پر یہ حرام مشروب چڑھ گئی ہے، ہوش میں آؤ۔ اس نے ٹیبل پر پڑے ہوئے پانی کے گلاس کو اٹھایا اور اس کے منہ پر دے مارا۔ منہ پر پانی پڑنے کی وجہ سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اے لڑکی، اپنی حد مت بھولو۔ وہ غصے سے گھرایا۔ مجھے یہاں کس لیے بلایا؟ وہاں میری بارات کھڑی ہے اور تمہیں یہ ساری فضول باتیں سوچ رہی ہیں۔ وہ غصے سے حلق کے بل چلائی تو حمید درانی چہرے کے پانی صاف کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے کان کے پاس جھکا اور سختی سے کہنے لگا، کوئی میرے خلاف انفارمیشن نکلوا رہا ہے، پتہ کرو کہ وہ کون ہے، اور اسے جو معلومات ملی انہیں ضائع کیے بنا اپنی گھٹیا شکل مت دکھانا۔ وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے دور جا کھڑا ہوا۔ اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو آ رہی تھی کہ شمائل کو آبکائی سی آنے لگی۔ وہ غصہ ہوتے ہوئے اس کے گھر سے نکل گئی۔ باہر ابھی بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ وہ خود کو گیلے ہونے سے بچاتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل کر اپنی گاڑی تک آئی، مگر کسی کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ چند قدم دور کھڑی گاڑی میں بیٹھے شخص نے گھور کر اسے دیکھا تھا، ویڈیو بنائی اور موبائل جیب میں رکھتے ہوئے وہاں سے گاڑی بھگا لے گیا۔ اگلے دن مجھے شمائل سے ملنے جانا ہے، میرب نے نروٹھے انداز میں کہا تو شمشیر مسکرا دیا۔ وہ ابھی تک اس سے ناراض تھی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ابھی لے چلتے ہیں۔ شمشیر نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو شرمانے کی بجائے غصے سے اسے گھور کر رہ گئی۔ وہاں جانے سے منع نہیں کریں گے؟ وہ طنز کرتے ہوئے سیدھی ہو بیٹھی۔ کل رات کو اس نے اپنی والدہ کے پاس جانے کی ضد کی تھی جو شمشیر نے قبول نہیں کی اور اسے گھر سے بھی نکلنے نہیں دیا، الٹا اس کی ماں کو کال ملا کر کہہ دیا کہ اس سے بات کرنی ہے۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ میں چاہتا تو یہی ہوں کہ تم اس گھر کو نہ جاؤ، مگر کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ جلدی سے کہتے ہوئے کوٹ پہننے لگا تو میرب نے اسے غصے سے گھورا اور پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑا مسکراتا رہا۔ وہ دونوں شمائل کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ تم اندر جاؤ، اپنی دوست سے باتیں کرو، میں تمہارا یہی انتظار کر رہا ہوں۔ جیسے ہی باہر آنا اسے 2 منٹ پہلے مجھے کال کر دینا۔ وہ فکر مندی سے کہتے ہوئے گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگا گیا، جبکہ میرب اسے گھورتے ہوئے اسے بڑے سے بنگلے کے اندر داخل ہو گئی۔ رات کو وہ شمائل کی رخصتی میں بھی نہیں آ سکی تھی۔ اب وہ خاصی پریشان بھی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ شمائل اسے ناراض ہو گئی ہوگی۔ وہ ملازمہ سے شمائل کے کمرے کا پوچھتے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ اگر تمہیں میری یاد، وہ نروٹھے انداز میں بولتے رخ پھیر گئی تھی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میرب نے دل ہی دل میں اپنی دوست کی نظر اتاری اور اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اس نے دل سے تعریف کی تو شمائل مسکرانے لگی۔ بھائی کہاں ہے؟ میرب نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو شمائل جنیب سی گئی۔ کسی کام کے سلسلے میں آفس گئے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر تک واپس آ جائیں گے، اس نے نرمی سے کہا تو میرب اسے چھیڑنے لگی۔ کافی دیر وہ دونوں باتیں کرتی رہیں۔ شمائل جیسے ہی واش روم میں گئی، میرب نے پھٹتی دکھاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر ایک خاص چپ لگا دی اور ایسے بیٹھ گئی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اچھا تم چلو میرے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ شمائل نے اس کو پکڑا اور اپنے ساتھ لے آئی۔ وہ زہر مار کر 2-4 نوالے لیے بیٹھی رہی۔ اس کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، مگر شمشیر کا کہا نہ ماننے کی ضد میں وہ چلی آئی تھی۔ شمائل نے اسے ولیمے پر آنے کا دعوت نامہ دیا اور اسے چھوڑنے کے لیے گیٹ تک آئی۔ وہ بس آدھا گھنٹہ بیٹھی تھی، طبیعت خرابی کے باعث وہ چل بھی نہ پا رہی تھی۔ شمشیر نے اسے دور سے آتے ہوئے دیکھا تو فوراً اس کی طرف بھاگا۔ شمشیر کے چہرے پر ماسک تھا۔ شمائل نے گھور کر اسے دیکھا تھا مگر کچھ کہہ نہیں پائی۔ وہ میرب کو پکڑتے ہوئے گاڑی تک لے آیا، اندر بٹھایا اور گاڑی زنگ سے بھگا کر لے گیا۔ وہ جو چاہتا تھا وہ کام ہو چکا تھا۔ آپ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے، وہ ایسی نہیں ہے۔ میرب نے روتے ہوئے شمشیر کو دیکھا تو وہ سامنے نظریں جما گیا۔ تم کچھ نہیں جانتی اس لیے خاموش رہو۔ آخر آپ یہ سب کیوں کروا رہے ہیں؟ وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولی تو شمشیر مسکرا دیا۔ بس 2 دن انتظار کر لو، پھر تمہیں ہر ایک چیز کے متعلق بتاؤں گا۔ بس فی الحال اسے شک نہیں ہونا چاہیے۔
اور اب تم بھی تھوڑا احتیاط برتنا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ میرب ناراض ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، ہو سکتا ہے 2-4 دن بات نہ کرے، مگر تب تک وہ سارے معاملات سنبھال لے گا۔ اس لیے ہی اسے امید تھی، کیونکہ وہ سارے ثبوت اکٹھے کر چکا تھا۔ اسے بس اس وقت کا انتظار تھا جب وہ کسی باز کی طرح حمید درانی پر جھپٹ پڑے۔ شمشیر، جلدی سے یہاں پہنچو، ہمیں کچھ تفصیلات ملی ہیں، تم ایک بار دیکھ لو۔ ہادی کی کال نے شمشیر کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ میرب کے کہنے پر ایک بار شمائل کو چیک کرنا چاہتا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، وہ بولتے ہوئے کال کٹ کر گیا۔ 5 منٹ بعد وہ اپنے ٹھکانے پر کھڑا تھا۔ ہاں ہادی، کیا انفارمیشن ملی ہے؟ اس نے آتے ساتھ ہی ہادی سے پوچھا، جو کچھ ثبوتوں کے ساتھ کھڑا مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ مدثر اس کے ساتھ بیٹھا کچھ باتیں ڈسکس کر رہا تھا۔ حمید درانی غیر قانونی طور پر آرگن بیچنے کا کام کر رہا ہے، اور آج رات ہی یہ سب ہونے والا ہے۔ ایک طرف سے ڈرگس شہر میں داخل ہو رہے ہیں، دوسری طرف یہ آرگن یہاں سے لے جانے کے لیے وہ زندہ لڑکیوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کر رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، وہ انہیں یہاں سے لے جا کر آرگن بیچنے والے ہیں۔ ہمیں جلد از جلد کچھ کرنا ہوگا، ہادی نے کہا تو شمشیر شاہ نے حیران ہو کر دیکھا۔ یہ انسان کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو کسی جنگل سے بھاگا ہوا جنگلی باشندہ لگ رہا تھا۔ اپنی بیٹی کے ہوتے ہوئے بھی اس میں انسانیت نہیں جاگتی تھی۔ اس کی بیٹی کو اٹھا لیں کیا؟ مشتاق نے مشورہ دیا تو ہادی نے غصے سے اسے غور کر دیکھا۔ اس نے بیٹی کو ان سب کاموں سے دور رکھا ہوا ہے، وہ باپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ہادی نے لیے دیے انداز میں جواب دیا تو شمشیر نے حیران ہو کر دیکھا۔ اسے کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتا؟ شمشیر نے حیران ہو کر اسے گھورا تو وہ غصے سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ میری کلاس فیلو رہ چکی ہے اور اچھی دوست بھی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ شمشیر کا کہکا بلند ہوا۔ اچھا، تو یہ وہی لڑکی ہے کیا؟ شمشیر نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تو ہادی نے زور سے اس کے ہاتھ پر پین مارا۔ خاموشی سے کھڑے رہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا پلان ہے؟ ہادی نے بات کا رخ بدلا تو شمشیر مسکرا کر رہ گیا۔ وہ یقیناً ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ آج شمائل کا ولیمہ ہے، تو وہ تو اس سب معاملے میں کوئی کردار ادا نہیں کر پا رہی ہوگی۔ ہمیں کسی اور کو ڈھونڈنا ہوگا، شمشیر نے سنجیدگی سے کہا تو ہادی نے ابرو اچکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ خاصا سنجیدہ لگ رہا تھا۔ صبا مجھے جانتی ہے، کیوں نہ آج رات دعوت کا پلان بنایا جائے؟ ہادی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو شمشیر حیران ہوا۔ وہ کسی دعوت کی بات کر رہا ہے؟ 2 سال پہلے اس کی اور میری منگنی ہوئی تھی، پھر کس وجہ سے ٹوٹ گئی؟ اگر میں آج آ کر ان سے بات کروں اور رشتہ جوڑنے کو بولوں، وہ باتوں میں الجھ جائیں گے۔ اس طرح ہم اپنا کام آسانی سے کر پائیں گے، اور صبا کو پتہ چلا تو وہ بھی ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہو جائے گی، ہادی نے مصروف سے لہجے میں کہا تو شمشیر حیران ہوا۔ یعنی بھائی صاحب محبت کی نیا پار لگانے چلے ہیں؟ شمشیر کے کہنے پر مدثر زیر لب مسکرایا تھا۔ اور یہ جو تم نے چھپ کر نکاح کر لیا، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ہادی غصے سے اس کا بازو دبوچ کر رہ گیا۔ وہ کراتے ہوئے دور ہوا۔ جنگلی انسان، میں نے چھپ کر نہیں، سب کے سامنے نکاح کیا ہے، اور اسی سے کیا ہے جس کو پسند کرتا تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو ہادی شرمانے کی اداکاری کرنے لگا۔ ویسے بھابھی کی اس لڑکے سے جان چھڑوانے کی تم نے کیا ہی ترکیب نکالی تھی؟ نکاح بھی کر لیا اور کسی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ ہادی نے اس کا پول کھولنا چاہا تو وہ غصے سے اسے گھور کر رہ گیا۔ سالے، تجھے اس لیے نہیں بتایا کہ تو ڈھنڈورا پیٹتا رہے، خاموشی سے کھڑا رہے۔ شمشیر نے اس کے سر پر زور سے ہاتھ مارا تو وہ بلبلاتے ہوئے دور جا کھڑا ہوا۔ ویسے دل تو چاہتا ہے تیرے سسر کو ٹھوک دوں، شمشیر نے غصے سے ثبوت دیکھتے ہوئے کہا تو ہادی کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ثبوت سارے موجود ہیں، گواہ بھی ہیں، تو پھر آج رات اس کھیل کو تمام کر دیتے ہیں، ہادی نے کچھ پیپر سمیٹتے ہوئے کہا تو شمشیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مدثر جونیئر ہونے کی وجہ سے ان دونوں کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اچھا، مجھے شام میں شمائل کے ولیمے میں جانا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں حمید درانی پہنچ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو اس سے ملاقات کا شرف حاصل کروں گا۔ شمشیر نے مسکراتے ہوئے ہادی کی طرف دیکھا تو وہ بھی زیر لب مسکرانے لگا۔ تجھے میں یہ موقع نہیں دوں گا، یہ یاد رکھنا۔ وہ ہنستے ہوئے باہر نکل گیا۔ شمشیر نے موبائل اٹھایا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ ان کا پلان اپنی تکمیل کو پہنچنے والا تھا۔ نوال کی موت کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ ملک داور اس سے نکاح کر کے اسے کہیں لے گیا ہے، کبھی نہ کبھی تو مل ہی جائے گی۔ البتہ جلال سکندر بہت پریشان تھے۔
میرا دل نہیں کر رہا وہاں جانے کو، میرب نے پریشان سے لہجے میں کہا تو شمشیر نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ صبح 2 گھنٹے ولیمے میں جانے کی اجازت کے لیے اس نے بحث کی تھی اور اب کتنی آرام سے کہہ رہی تھی کہ اسے نہیں جانا، جبکہ شمشیر ہر حال میں شادی میں جانا چاہتا تھا۔ آخر شمائل نے اپنے کام سے منسلک کسی فرد کو تو وہاں بلایا ہوگا۔ نہیں، ہم چلیں گے، بلکہ ہم جا رہے ہیں، جلدی سے کپڑے بدلو۔ وہ میرب کی بات اگنور کرتے ہوئے واش روم میں گھس گیا، جبکہ وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ وہ نوال کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی اور ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ بہت زیادہ اداس ہو کر میک اپ کرتے ہی شمشیر کے ساتھ شادی ہال کے لیے نکل گئی۔ آپ میرے ساتھ اسٹیج پر چلیں گے یا میں اکیلی جاؤں؟ شمشیر کو دوسروں کو گھورتا ہوا پا کر وہ شدید غصے میں بولی تو شمشیر مسکرا کر رہ گیا۔ وہ اپنی بیوی کے ناراض ہونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلتا ہوں۔ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے اسٹیج کی طرف جانے لگا، مگر ابھی تک اسے کوئی مشکوک انسان دکھائی نہیں دیا تھا۔ شمائل ہادی کی کزن تھی، وہ اس کی خالہ زاد تھی کیونکہ شمائل کی ماں نے بھاگ کر شادی کی تھی، اس لیے اس کا خاندان والوں سے رابطہ نہیں تھا۔ شمائل کی شادی میں ہادی اور اس کی ماں کو بلایا گیا تھا۔ اس کی ماں تو نہیں آئی، البتہ ہادی چلا آیا تھا۔ ابھی بھی ہادی غائب تھا کیونکہ وہ اپنے منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ شمشیر بھی خاص مقصد کے لیے آیا تھا اور وہ لوگ اسٹیج پر آئے۔ شمائل اور اس کے شوہر کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ سلامی بھی دی اور وہاں سے کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی تک شمشیر کے ڈھونڈنے پر بھی اسے کوئی مشکوک نظر نہیں آیا تھا۔ شمشیر جلدی سے اڈے پر پہنچو، حمید رانی نے ڈیل میں کچھ تبدیلیاں کر دی ہیں۔ یہ ڈیل ملک فیضان کے فارم ہاؤس پر ہو رہی ہے کیونکہ وہ پچھلے دنوں ہی سیل کر دیا گیا ہے۔ ہادی نے تفصیل سے میسج بھیجا تو شمشیر دیکھ کر حیران رہ گیا، کہیں حمید رانی کو شک تو نہیں ہو گیا تھا۔ وہ میرب کو لے کر اسے گھر چھوڑتے ہی ہادی کے پاس جا پہنچا۔ ان لوگوں کی تیاری مکمل تھی، انہیں اچانک وہاں چھاپا مارنا تھا۔ پولیس کو بھی انوالو کر لیا گیا تھا۔ اس مشن میں ہر طریقے سے ثابت کرنا تھا کہ اس میں آرمی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ سب ملک فیضان کے فارم ہاؤس کی طرف نکل گئے۔ اندرون کمروں کی لائٹ جل رہی تھی، سارا فارم ہاؤس اندھیرے میں نہایا ہوا تھا۔ وہ چپکے سے فارم ہاؤس کو گھیرنے لگے۔ شمشیر کوارٹر کی طرف آیا، اسے عجیب سی بدبو کا احساس ہوا۔ وہاں ایک لڑکی کی لاش دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ نوال تھی۔ شاید 2 دن پہلے ہی اس کی موت ہوئی تھی۔ خون میں لت پت اس کا جسم دیکھ کر اسے ابکائی سی آئی۔ اس نے فوراً سے ہادی کو بلایا۔ ٹیم کے کچھ ممبر اکٹھے ہو گئے۔ لاش کو وہاں سے بھیج دیا گیا۔ شمشیر نے تو سر تھام لیا، وہ اتنے دنوں سے اسے ڈھونڈ رہے تھے اور اس کی لاش یہاں سے مل رہی تھی۔ اس نے اس معاملے کو بعد میں نپٹانے کا سوچتے ہوئے اندر کی راہ لی۔ شمائل یہاں؟ ہادی نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو شمشیر نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے دیکھا۔ شمائل دلہن کے لباس میں وہاں سے کچھ فائلز لیے جا رہی تھی۔ اچانک گولیوں کی آواز گونجی، ایک گولی شمائل کے سینے میں لگی۔ وہ درد برداشت کرتے ہوئے جلدی سے ہادی کو کال ملانے لگی۔ ہادی کے موبائل پر کال آ رہی تھی، وہ درخت کی اوٹ میں چھپا کال اٹینڈ کر گیا۔ شمشیر اسے گھور کر رہ گیا۔ ہادی جلدی سے کال ریکارڈنگ پر لگا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کار میں بیٹھتے ہی کہا تو وہ گھبرا گیا۔ ٹیم کے کچھ ممبر اندر داخل ہو چکے تھے۔ شمائل اپنی گاڑی بھگا کر لے گی، گولیاں ابھی بھی چل رہی تھیں۔ شمشیر ایکٹیو ہو چکا تھا، وہ ہادی کو وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا تھا۔ جلدی سے کال ریکارڈنگ پر لگاؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بولی تو ہادی ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ میرا باپ ایک ایماندار آفیسر تھا، اس نے حمید رانی کے خلاف کچھ ثبوت اکٹھے کر لیے تھے۔ وہ ان ثبوتوں کو آگے پیش کرنا چاہتا تھا، مگر حمید رانی کو پہلے ہی بھنک پڑ گئی تھی۔ اس نے میرے باپ کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ اس نے بڑے حکام کو پیسہ کھلایا اور میرے باپ کو رشوت کے جرم میں سسپینڈ کروا کر اسے جیل بھجوا دیا، یہاں تک کہ جیل میں ہی اس کا قتل کر دیا گیا۔ میرا باپ اس ملک کی بھلائی کرتے کرتے اپنا ہی برا کر گیا۔ جب مجھے علم ہوا کہ سب کے پیچھے حمید رانی کا ہاتھ ہے تو میں اس کی خاص آدمی کے طور پر کام کرنے لگی۔ صبا میری بہترین دوست بن گئی۔ میں نے زیادہ عرصہ انہی کے گھر میں گزارا اور حمید رانی کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے۔ میں نے اس کی کئی ڈیلز کو فیل کروایا، کئی لڑکیوں کی جان بچائی۔ آج بھی لوگ مجھے اس کے خاص آدمی کے نام سے جانتے ہیں، مگر یہ سب میں نے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے کیا تھا۔ تم جلدی سے آ کر میری گاڑی میں سے وہ تمام ثبوت نکال لو، ہر ایک چیز ڈیٹیل میں موجود ہے۔ وہ لوگ میری گاڑی کو مجھ سمیت جلانے کا پروگرام بنا رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میری محنت رائگاں نہ جائے۔ ہادی تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ اس نے آخر میں روتے ہوئے کہا تو ہادی اس بات میں سر ہلا دیا۔
یہاں سے جانا اس کے اصولوں کے خلاف تھا، مگر وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا اور شمائل کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچا۔ فوراً سے ثبوت لی اور اپنی گاڑی میں رکھے وہ شمائل کو گاڑی میں بٹھا کر اسپتال کی طرف لے گیا۔ تم میری فکر مت کرو، مجھے چھوڑو اور یہ ثبوت لے کر جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ یہ تم پولیس کو دینے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم میرے باپ کو انصاف دلواؤ۔ تم میرا کام کرو گے نا؟ شمائل نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا تو وہ 6 فٹ کا مرد نم آنکھیں لیے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سالوں پہلے کی بدگمانی کی وجہ سے وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے گھل مل نہ پائے تھے، اور آج حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اس کی خالہ زاد بہن اس کے سامنے دم توڑ رہی تھی اور وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ ابھی بھی اسپتال بہت دور تھا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسپتال پہنچا، وہاں ایک آفیسر کو ڈیوٹی پر لگایا اور خود ثبوت لے کر اپنے خفیہ اڈے پر آ گیا۔ وہاں ثبوت رکھے اور فوراً فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہوا۔ حمید دورانی پولیس آفیسر کی گولی کا نشانہ بنتے ہوئے مارا جا چکا تھا۔ کچھ لوگ پکڑے گئے تھے اور کچھ بھاگ گئے تھے۔ مشن کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ وہ آدمی مارا گیا تھا اور اس کے نیٹ ورک کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ کچھ پولیس افسران کو گولیاں لگی تھیں، انہیں اسپتال بھیج دیا گیا۔ شمشیر نے ہادی کو گلے لگایا اور وہ دونوں اسپتال کی طرف بڑھ گئے، مگر وہاں ایک بری خبر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ شمائل زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر چکی تھی۔ شاید حمید دورانی کو پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی اسے دھوکہ کر رہی ہے، اس لیے ولیمے والے دن اسے وہاں بلوا کر وہ اس کا کام تمام کر چکا تھا۔ ہادی نے خالی خالی نظروں سے شمائل کے بے جان وجود کو دیکھا اور اسے لیے اس کے گھر آ گیا۔ نوال کی لاش کو سکندر ہاؤس بھیج دیا گیا۔ وہاں تو جیسے کرام برپا ہو گیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، لوگ رو رہے تھے، جبکہ قدسیہ بیگم اور سمینہ بیگم کو تو ہوش ہی نہیں تھا۔ نوال کے بھائی دلاور کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی، مگر وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ میرب بھی وہیں موجود تھی۔ شمشیر شکستہ قدم لیے سکندر ہاؤس داخل ہوا۔ عورتیں رو رہی تھیں، مرد ایک جانب کھڑے ہوئے تھے۔ جنازے کا وقت ہو رہا تھا، مگر میرب چچا زاد بہن کا جنازہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، سبھی لوگ اسے تسلیاں دے رہے تھے۔ شمشیر نے اسے بازو سے پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ جنازہ اٹھایا گیا۔ جلال سکندر کے جھکے ہوئے کندھے مزید جھک گئے۔ ابراہیم سکندر افسردہ سے آنسو روک کر رہ گئے۔ کیا فائدہ ان کے پولیس میں ہونے کا؟ آج ان کی بھتیجی ان کے دشمنوں کے ہاتھ جا لگی تھی، اور ملی بھی تو مردہ حالت میں۔ نہ جانے اس پر کیا بیتتی رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے نوال کو دفنا دیا گیا۔ شمائل بھی ابدی نیند سو گئی۔ میرب خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ شمشیر کمرے میں چلا آیا۔ میں جانتا ہوں تمہارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، میں تمہیں تسلی دینے نہیں آیا۔ چاہتا ہوں کہ جو غم تمہارے دل میں درد بن کر کنڈلی مارے بیٹھا ہے اسے آنسوؤں کی صورت باہر نکالو، کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ شمشیر نے نم آنکھوں سے کہا تو میرب زاروں کے تار روتے ہوئے اسے لپٹ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایک ساتھ اپنی 2 دوستیں کھو دے گی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی، وہ پاگلوں کی طرح چیخ چلا رہی تھی۔ شمشیر اسے تھام کر رہ گیا۔ وہ اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ اس کی محبوب بیوی تھی۔ اس حالت میں دیکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اسے نیند کی دوائی کھلائی اور سلا دیا۔ 3 سال بعد ہم پہلے شمائل اور نوال کی قبر پر جائیں گے، اس کے بعد ولیمے کے لیے نکلیں گے، میرب نے سنجیدگی سے کہا تو شمشیر نظریں چرا کر رہ گیا۔ وہ آج تک اس غم سے نکل نہیں پائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ وہ مسکراتے ہوئے ٹائی پہننے لگا۔ آپ کے دونوں بچوں نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، وہ غصے سے کہتی شمشیر کے کندھے پر تھپڑ مار گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دنیا اس سے ڈرتی تھی اور اس کی بیوی اسے ڈرا کر رکھتی تھی۔ وہ معصوم سی شکل بنا کر اپنے دونوں شرارتی بچوں کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اپنی ماں کا آدھے سے زیادہ میک اپ خراب کر چکے تھے۔ میرب کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اب وہ دونوں میسنے بنے معصوم شکلوں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ میرب مسکراتے ہوئے ان دونوں کو گلے لگا گئی۔ وہ تینوں آپس میں ایسے ہی ناراض ہوتے رہتے تھے، اور اس دوران شمشیر کا کام ہوتا تھا انہیں منانے کا۔ وہ ابھی بھی دونوں بچوں کو اٹھائے میرب کے نیچے پیچھے چل رہا تھا۔ فقیروں کو پیسے دے دے کر کسی دن تم مجھے کنگلا کر دو گی۔ میرب نے فقیر کی طرف 500 بڑھایا تو شمشیر نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ، یہ عورت مجھے کنگال کر کے ہی چھوڑے گی۔ اس کے اس انداز پر میرب مسکرانے لگی۔ اور وہ دولت کہاں ہے جو آپ کیس کے دوران یونیورسٹی کے باہر بیٹھا کرتے تھے اور میں روز آپ کو دیتی تھی؟ تب تو نہیں کہتے تھے۔ وہ غصے سے گھوٹتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔
شمشیر مسکرانے لگا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کے ایک ایک راز سے واقف۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھا۔ بس ایک بات ہے، ہادی بھائی کو صبا کے علاوہ کوئی نہیں ملی تھی؟ اس نے تھوڑا ناراضگی جتاتے ہوئے کہا تو شمشیر سر جھکا کر رہ گیا۔ وہ ہمیشہ صبا کے نام پر ہتھے سے اکھڑ جاتی تھی۔ وہ اس آدمی کی بیٹی تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنی دوست کھوئی تھی، اس لیے اکثر تلخ جملے ادا کر جاتی تھی۔ شمشیر بیچارہ اسے سمجھا کر رہ جاتا۔ ایک طرف ہادی اس کا بہترین دوست تھا تو دوسری طرف اس کی بیگم جو خواہ مخواہ میں صبا سے کھار کھاتی تھی، وہ اکثر اس کے خلاف بولتی رہتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی دوست رہی ہے، وقت لگے گا مگر جلد ہی وہ سمجھ جائے گی کہ اس بیچاری کی کوئی غلطی نہیں تھی۔